اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے اعزاء و اقارب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ اور ناصر تھے۔ 6 پھوپھیاں تھیں، 12 غلام تھے۔ سب کو 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ یہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے۔ ایک روایت کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم نے 10 ہجری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے، دولت مند تھے اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا۔ یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً انہیں رہا کر دیا، ہار بھی انہیں دے دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا، انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کفار نے ان کی مدد کی۔ اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں، تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔
हिबार बिन असवद, जिन्होंने सैयदा जैनब को रोकने की कोशिश की थी, फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये कसूर मुआफ कर दिया। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। लड़के का नाम अली और लड़की का नाम उमामा रखा गया। इन दोनों की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अली बचपन में फौत हुए। आपको उमामा से बहुत मोहब्बत थी। एक हार बतौर हदिया आपके पास आया। आपने फरमाया, ये हार मैं अपने अहले बैत में से उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चुनाचे आपने वो हार उमामा को दे दिया। 12 हिजरी में सैयदा उमामा से सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने निकाह किया, क्योंकि उस वक्त तक सैयदा फातिमा वफात पा चुकी थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद मुगीरा बिन नौफल से उनका निकाह हुआ। इन्हीं के निकाह में ये फौत हुई। अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जैनब को पहले निकाह में दोबारा उनके घर रुखसत फरमाया। इसके कुछ ही अरसे बाद 8 हिजरी में सैयदा Oh